بنیادی بات درود و سلام کے متعلق یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ترغیب کے ساتھ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود پڑھو، صلو علیہ وسلم اور سلام پڑھو، تسلیماً سلام پڑھنا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بڑی واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ اور فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس سے کیا معنی مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صلاۃ اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے یا کوئی کلمات کا ورد نہیں کرتے، بلکہ صلاۃ اللہ سے مراد دو معنی بڑے واضح ہیں۔ ایک جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ کا صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان فرماتی ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا معنی سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا، جس میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کا جو مفہوم ہے یہ تھوڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کی رفعت عالم ارواح میں بھی بلند رکھی، عالم دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ پھر انہوں نے تفصیل کی ہے کہ عالم ارواح میں کیسے، میثاق کے نبوت کے لحاظ سے بھی تمام ارواح انبیاء سے خاتم الانبیاء کی نبوت کا عہد و میثاق اور اس کی تاکیدات، یہ بھی صلاۃ اللہ ہے۔ پھر اسی طریقہ سے تمام آسمانی کتابوں میں آپ کے ذکر کا ہونا، انبیاء کی تقریروں اور بیانات میں آپ کے تذکروں کا ہونا، یہ بھی صلاۃ اللہ ہے۔ اور پھر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات سے نوازا، رحمت للعالمین کا منصب اللہ نے عطا کیا، خاتم النبیین کا مقام اللہ نے عطا کیا، ورفعنا لک ذکرک کا مقام اللہ نے عطا کیا، تو یہ سارے مقامات پھر آپ کو الیوم اکملت لکم دینکم کا مقام عطا کیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا کا مقام عطا کیا۔ آپ کو ایسے مددگار عطا کیے، یار عطا کیے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا مصداق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں صلاۃ اللہ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مقصد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مقام شفاعت کبریٰ کا اذن عطا فرمائیں گے، مقام محمود عطا فرمائیں گے، لواء الحمد آپ کو عطا کیا جائے گا، اور اول آخر لوگ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہوں گے۔ تو حاصل یہ کہ صلاۃ اللہ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں جو بعض جاہل خطیب بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ عبادت بتاؤ جس میں اللہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہے، تو یہ سوال بھی کفریہ ہے اور تصور بھی کفریہ ہے۔ اللہ عابد نہیں ہے، اللہ تعالی معبود ہیں اور معبود برحق ہیں۔ تو صلاۃ اللہ کے یہ دو معنی، ایک سید محمود آلوسی کا اور دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تابعین حضرات سے نقل کیا، ثناؤہ عند الملائکہ، اس پر گفتگو تفسیری تحقیقی مقام پہ ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، وسلموا اور سلام بھی پڑھو، دو چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جہاں صلو اور سلموا کے درمیان واو ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، اقتران والا معنی نہیں ہوتا۔ مثلا جاءنی زید و عمر، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زید کے ساتھ عمر آیا، بس یہ اس کی دلالت اتنی ہے کہ زید عمر دونوں ہے۔ تو واو مطلق جمع کے لیے اقتران والا معنی واو میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ درود پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہ کس کو کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ صرف مومنین کو کہا گیا، ایمان والوں کو، بے ایمان کو اس کا حکم بھی نہیں۔ کوئی کسی مشرک، بدعتی اور بے دین اور جو کفر یا بدعت یا شرک کا مرتکب ہے اس کو نہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، نہ صلو کا وہ مخاطب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود خالص عبادت ہے، اور عبادت کا مکلف وہ اہل ایمان ہیں، مومن ہیں، کیونکہ مشرک کی عبادت قابل قبول ہی نہیں۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ تو اب اس سلسلہ میں آپ